چل سکا اگر میں تیرے دین پر، تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا؟ کہوں گا کس کا بندہ اپنے آپ کو، میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا؟ اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ادریس نعمانی، آل انڈیا امامس کونسل کڑپا ڈسٹرکٹ سیکریٹری بات کرتا ہوں۔ آج 2 اپریل 2020 بروز چہارشنبہ 8 شعبان 1440 پر 1 ہجری۔ آج کے دن جو ہے علماء کرام سے اور عوام الناس سے ہم چند گزارشات لے کر آپ حضرات کے سامنے آنا ہوا ہے۔ علماء کرام سے گزارش یہ ہے کہ ہم علماء کرام وارث انبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انبیاء کا وارث بنایا ہے، لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر وہ تمام خصوصیات جو انبیاء کرام کے اندر تھی اسے اپنائیں اور اپنے اندر ان تمام خصوصیات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا انبیاء کرام کے اندر کامل ایمان یہ بہت بڑی خصوصیت تھی۔ ہمارے اندر بھی آج کے حالات میں خصوصاً ایمان کامل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کا ہونا بھی بہت بڑی سخت ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قناعت پسندی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اسی پر راضی اور خوش رہنا، یہ انبیاء کرام کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ لہٰذا آج کے حالات میں ہم سب علماء کرام کے لیے قناعت پسندی پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح سے طہارت و پاکیزگی، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنے گاؤں کو، اپنے سماج کو، اپنے ملک کو پاک صاف ستھرا رکھنا، یہ بہت بڑی آج کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ آج کرونا وائرس پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اور ایسے حالات میں جبکہ ڈاکٹرز کی طرف سے پاک اور صاف ستھرا رکھنے کا حکم بھی مل رہا ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا ہے کہ پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے، تو لہٰذا ہم سب کو تو اس بارے میں اول درجے میں رہنا چاہیے کہ خود بھی اپنے آپ کو پاک رکھیں، صاف ستھرے رکھیں، اپنے گلی محلے کو، اپنے گھر کو، اپنے تمام ملک کو بھی پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے آج کے حالات میں ہمارے اندر حسن اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بہترین اخلاق ہی سے ہمارا اسلام دنیا کے اندر پھیلا ہے۔ اگر آج ہمارے اخلاق آج بھی اگر نہیں سدھرے ہیں تو پھر آئندہ ہمارا اسلام آگے بڑھے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے اسلام کو آگے بڑھنے کے لیے ہمارے بہترین اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے حسن معاشرت، ہم جہاں پر رہ رہے ہیں اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں بہترین اخلاق کے ساتھ، بہترین قاعدے کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہر قسم کے، ہر مذہب کے لوگ رہنے والے ہوتے ہیں، ہندو بھائی بھی ہوتے ہیں، سکھ بھائی بھی ہوتے ہیں، دلت آدیواسی بھی لوگ ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم جب ایک وارث انبیاء ہیں تو ہمیں کس طرح سے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اسی طرح سے عبادت و معاملات ہے۔ عبادت جیسا کہ ہم اور آپ الحمدللہ عبادت سے واقف ہیں، لیکن آج کے ماحول میں جبکہ مسجدوں کے اوپر زیادہ آدمی جمع ہونے سے منع کیا گیا ہے، ایسے وقت میں ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو عبادتوں میں لگانا ہے، اور کیا کیا چیز عبادت میں آتے ہیں، کیا صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے یا اس کے علاوہ بھی عبادت ہیں، یہ ہم علماء کرام کو اچھی طرح سے معلوم ہے، لہٰذا اس پر بھی ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم عوام الناس سے
چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ تمام عوام الناس عموماً ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور خصوصاً مسلم عوام الناس سے ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کے حالات میں حکومت اور ڈپارٹمنٹ کے دیے ہوئے تمام گائیڈ لائنس کو فالو کریں، چاہے وہ ٹریفک کے تعلق سے ہو یا سوشل ڈسٹینس کے بارے میں ہو، تمام کو اچھی طرح سے کامیاب کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ مسلم قوم سے گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے اور دنوں میں اور اس سے پہلے رمضان میں ہمیں بڑی آزادی کے ساتھ اپنی منمانی زندگی ہم گزارتے تھے، لیکن ایسے حالات میں جب کہ حکومت کی طرف سے لوگوں کو باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے، ہماری اس آزادی پر روک لگ گئی ہے۔ تو لہٰذا اس سے پہلے جن چیزوں پر ہم روک لگانا چاہتے تھے لیکن روک لگا نہیں سکتے تھے، لیکن آج کے حالات میں ان تمام چیزوں پر روک لگانا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے۔ مثلا فضول خرچی جو ہم شادی بیاہ کے موقع پر یا پھر رمضان کے اندر افطار کے وقت میں فضول خرچی ہوتی تھی، سحری کے ٹائم پر فضول خرچی ہوتی تھی، اس کے علاوہ کپڑے لینے دینے میں اور بہت ساری چیزوں کے اندر ہماری فضول خرچی اتنے حد سے زیادہ تھے کہ ہم اس پر کنٹرول کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن آج کے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا موقع دیا ہے کہ ہم اس فضول خرچی پر بہترین طریقے سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اور یہ فضول خرچی کو کنٹرول کرتے ہوئے جو مال ہمارے پاس بچتا ہے، ہم اس مال کو اپنی آخرت بنانے کے واسطے ایسے مستحق لوگوں پر ہم خرچ کرنا چاہیے جو کہ آج ملک کے اندر بے روزگاری کی وجہ سے، بھوک اور پیاس سے ان کی حالت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اپنی فضول خرچی پر زیادہ ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ٹائم پاس کرنا یہ ہمارے بہت بری عادت ہمارے اندر تھی، لیکن اس بری عادت کے اوپر بھی آج ہماری روک لگی ہوئی ہے۔ ہم اپنے ٹائم پاس کرنے کے واسطے گھر سے باہر نکل کر دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر پھرنا اور اپنے پیکٹ خرچ کو فضول خرچی میں لگانا، اپنا وقت برباد کرنا، نمازوں کو چھوڑنا، بہت سارے ہماری بری اخلاق، بری عادتیں ہماری تھیں، لیکن یہ ٹائم پاس کرنے پر بھی حکومت کی طرف سے ہمارے اوپر روک لگی ہوئی ہے۔ ہم نہ باہر نکل سکتے ہیں، نہ ہی ہمارے باہر کچھ ہم کو مل سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، چائے کے ہوٹلس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم کو ٹائم پاس کرنے کے واسطے ہمارے پاس کوئی موقع آج نہیں ہے۔ تو آج کے حالات میں ہمیں اپنے اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو رمضان ہمارا گزرا ہے، ان رمضانوں کے اندر ہم سحری کے ٹائم پر چائے پینے کے بہانے سے باہر نکل کر اپنا وقت برباد کرتے، نماز چھوڑ دیتے تھے۔ تراویح کے موقع پر ہم باہر نکلتے، تراویح 1 رکعت 2 رکعت پڑھتے، باہر پھر لیتے۔ ایسے بہت سارے ہمارے اندر خرابیات تھی، لیکن آج چونکہ ہمارے اوپر یہ تمام چیزوں پر روک لگی ہے تو لہٰذا ہم ان چیزوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات ہماری جو عبادتیں ہیں، مساجد کے اندر ہم عبادت کرتے تھے خصوصاً رمضان کے موقع پر کہ ہم مسجد میں جمع ہوتے، سحری کے ٹائم پر، افطار کے ٹائم پر، تراویح کے ٹائم پر بہت بڑی تعداد میں جو اور دنوں میں لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے وہ لوگ بھی رمضان کے موقع پر نمازی بن جاتے تھے الحمدللہ۔ لیکن آج چونکہ یہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے مساجد میں زیادہ لوگوں کے جمع ہونے سے منع کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں ہم سب کو ایسا نہیں سوچنا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ یہ اس واسطے کہ ہم عبادت جو بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم مزے کے واسطے نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اللہ کی رضامندی کے واسطے پڑھتے ہیں۔ اور آج کے حالات میں ہم اپنے گھروں پر ہی نماز پڑھنا اللہ کی رضامندی ہے، تو لہٰذا اپنے گھروں کے اندر اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جماعت بنا کر گھر کے اندر گھر کے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تراویح کی نماز بھی گھر کے اندر پڑھیں۔ مسجدوں کے اندر حکومت نے جتنے لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اتنے ہی لوگ وہاں پر نماز پڑھیں گے، اس سے زیادہ اگر ہم وہاں جمع ہو گئے تو پھر ہمارے مسلمانوں کی بدنامی ہوگی، ہماری مسجدیں پر قفل لگ جائیں گے۔ تو لہٰذا ایسی حرکت ہمیں ہرگز نہیں کرنا ہے، اپنے اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے ہی عبادتیں کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں آخر میں، اور تمام حضرات سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کے موقع پر خصوصاً جو ہم عبادتیں کر کے اللہ سے ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وبا جو آج دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، یہ وبا جلد سے جلد ختم ہو، اور پورے انسانیت کو باہر نکل کر جو آزادی کی زندگی گزارتے تھے اس آزادی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کے اللہ کی طرف سے ہم کو توفیق ملے، اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے جو ہمیں موقع دیا ہے اس موقع کو ہم غنیمت سمجھ کر اپنے وقت کو عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔